السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ بالآخر سال 2021 کا رمضان المبارک آخرکار اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر دیکھا یہ جانا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے جو ہے وہ کاروباری سرگرمیاں جو کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر معطل رہی تھیں، ایک بابرکت مہینے کے اندر کافی حد تک کے جو ہے SOPs کو مینٹین کرنے کی جو خواہش تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ امپلیمنٹ تو کیا، مگر کافی حد تک کے جو ہے لوگوں میں بے چینی پائی گئی۔ اس بابرکت مہینے کے اندر لوگوں نے بالخصوص جو ہے جو عبادات تھیں اس کے اندر تو گورنمنٹ نے کافی حد تک کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کاروباری زندگیوں کو کافی حد تک کے محدود رکھا گیا تھا۔ یہ تمام تر صورتحال تھی۔ ہم نے بات اس لیے کی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک بار پھر جو اختتام پذیر ہوا ہے، امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت نازل فرمائے اور دنیا سے جو یہ اس وقت وبائی صورتحال جو ہے شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، تو اس پہ جو ہے وہ کمی آئے۔ یقیناً جو ہے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں جو اس مہینے کو بہت اچھی طریقے سے منایا گیا اور اس کی جو ہے وہ تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے روزے رکھے گئے۔ اب جہاں پہ یہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا تھا، وہیں پر ہم نے یہ دیکھا کہ فلسطین کے اندر جو صورتحال پیدا ہونا شروع ہوئی، بالخصوص 27 رمضان المبارک سے، جہاں پہ جویش اور مسلمانوں کے درمیان، یا ہم کہہ لیں کہ اسرائیلی اور فلسطین کے درمیان جو ایک جھڑپ شروع ہوئی مسجد اقصیٰ کے پاس سے، وہاں پہ جو ہے ایک بڑی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ یہ ایسا سینیریو ڈیویلپ ہو رہا تھا کہ جبکہ یہ تمام تر صورتحال اتنی شدت اختیار کر جائے گی، اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت تھا اس وقت، مگر اب دیکھا جائے تو مسلسل بیسس کے اوپر جو یہ فلسطین کے اندر اس وقت صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی الارمنگ سچویشن ہے مسلم امہ کے لیے، مسلم ورلڈ کے لیے، کہ کس طریقے سے وہ اس کے اوپر اپنا ریسپانس دیتے ہیں۔ بالآخر اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ اتوار کے روز یعنی کل کے روز جو ہے OIC کا اجلاس ہوا، اس کے اندر تمام مسلم ممالکوں نے اس بات کے اوپر متفقہ فیصلہ، یہ متفقہ رائے کا اظہار کیا کہ جو اسرائیل ہے وہ اس نے جو ہے کھلی دہشت گردی کی ہے۔ ان تمام تر عوامل کے بیسس کے اوپر دیکھا یہ جائے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو ایک ویسٹ بینک ہے، یعنی جو ہمارا ایسٹ یروشلم ہم جس کو کہہ لیں یا ایسٹ یروشلم کہہ لیں، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یروشلم کا جو حصہ ہے پورا، جو کہ نچلی سطح کے اوپر ہے، ویسٹ سائڈ کے اوپر ہے، اس میں دو حصے ہیں، ایک ویسٹ یروشلم ہے اور ایک ایسٹ یروشلم ہے۔ ایسٹ یروشلم جو ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے وہ مسلمانوں کی تحویل میں ہے، اور ویسٹ یروشلم جہاں پہ جو تھوڑا سا باہر کا حصہ ہے وہ سارا کا سارا جویش کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے اس میں 4 بلاکس بنے ہوئے ہیں، ایک آرمینین بلاک بنا ہوا ہے، ایک جویش بلاک ہے، ایک کرسچن بلاک ہے، اور سب سے بڑا اس میں مسلم بلاک ہے۔ یہ تو یروشلم کی کہانی ہے۔ بات دراصل یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اسرائیل نے اس بارے میں کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ وہ یروشلم کو جو ہے اسرائیل کا دارالخلافہ بنائیں گے۔ یہاں سے اب یہ تمام تر سچویشن تھی کہ ایسٹ یروشلم کے اندر جہاں میں مسلمانی آبادی ہے، وہاں پہ یہ تمام تر صورتحال جس کو ویسٹ بینک بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ صورتحال کشیدہ ہوتی چلی گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر اسرائیلی جو ہے وہ سیٹلرز کہہ لیں یا جو انہوں نے وہاں پہ اپنی آباد کاریوں کو بڑھانا شروع کیا، یہ وہاں سے ہی یہ سارے صورتحال اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی۔ پہلے بتاتے چلیں کہ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ ایسٹ یروشلم جو ہے، یا جو اس ٹائپ کا جو مسلمان کے قبضے کے اندر یروشلم ہے، یہ جارڈن کے قبضے میں ہوا کرتا تھا، اور 1967 کی جنگ کے اندر اس کو جو ہے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ بالآخر 1980 کی دہائی کے اندر یہ اس حصے کو واپسی جو ہے وہ فلسطین کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا۔ یہ تمام تر جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، اسی کے بالکل اپوزٹ سائڈ چلے جائیں جہاں پہ دوسری سائڈ ہے جس کو غازہ اسٹرپ کہتے ہیں یا غازہ کی پٹی کہتے ہیں، جس کے 3 طرف سے تو اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے، اور ایک سائڈ کے اوپر ایجپٹ لگتا ہے۔ وہ پورا حصہ جو ہے وہ جو اس کو ہم کہتے ہیں غازہ اسٹرپ، وہ پورا کا پورا وہ بھی فلسطین اتھارٹی کے پاس ہے۔ اب اس میں فلسطین کے اندر وہاں پہ دیکھا جائے تو بالکل ہی اپوزٹ حکومت ہے، ایک جو محمود عباس صاحب جو یہاں پہ ایسٹ یروشلم کے اندر ہیں، اور دوسری جانب جو وہاں پہ غازہ اسٹرپ کے اندر ہے وہاں پہ حماس کا قبضہ ہے۔ اب یہ دونوں جو ایک فلسطینینز ہیں، اس کے اندر بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، اور جو اس وقت جھڑپ ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور غازہ اسٹرپ کے درمیان ہو رہی ہے، یعنی غازہ اسٹرپ سے یعنی حماس کے ذریعے جو اس وقت کلیشز ہو رہے ہیں، اس میں جو اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ وہ حماس کو پوری طور پہ ختم کر دیں گے، جبکہ حماس بھی جو ہے وہ ریٹیلیشن کنٹینیوس بیسس پہ کر رہا ہے۔ حماس جو بھی راکٹ فائر کر رہا ہے اس میں متعدد جو راکٹس ہیں، یعنی اکثریت راکٹس کو جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ہوا میں ہی ختم کر دے رہا ہے۔
یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہیں پر ایسٹ یروشلم کے اندر بھی دیکھا جائے تو وہاں سے کوئی ابھی اس طریقے کا بیانیہ آ نہیں رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسٹ یروشلم اور پھر یہ غزہ اسٹرپ کے اندر جب یہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ اپنا ایک اسٹانس لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جہریت کر رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے کہاں پہ بیٹھ کے ایسٹ یروشلم کے اندر فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو پروکیور کر رہی ہے اور اپنے اعلانیہ جاری کر رہی ہے. یہ بہت سی ایسے سوالات ہیں جس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. وہیں پر دیکھا جائے تو امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے جو امریکی جو اسرائیلی منصب ہے، ہم منصب ہے، ان کو بھی، اور فلسطینی ہم منصب ہے یعنی محمود عباس صاحب کو بھی فون کیا ہے. اسرائیلی ہم منصب سے بات کرتے ہوئے جو کہ بنجمن نتن یاہو ہے، ان سے بات کرتے ہوئے جو امریکی صدر جو بائیڈن نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ جو آپ اسٹرائک کر رہے ہیں اس کو جو ہے اپنے ڈیفنس کا حق رکھتے ہیں اور آپ اس کو کریں. وہیں پر محمود عباس کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ایک ڈپلومیٹک بیان کے تحت یہ ان کو بھی ایک سپورٹ میں لینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تو ایک ویسٹرن ورلڈ کی بات ہے جہاں پہ ہم یونیپولر ورلڈ کی بات کیا کرتے تھے 1980 کے، بلکہ دوسری جنگ عظیم کے درمیان جب یونیپولر ورلڈ تھی. یونیپولر ورلڈ کے مطلب یہ تھے کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر جو بڑی سپر پاورز تھیں، یعنی امریکہ کہہ لیں اور اس وقت یو ایس ایس آر جس کو رشیا کہتے تھے، وہ پھر چائنا، یہ تمام مل کے ایک ہو کے جنگ لڑ رہے تھے اور امریکہ کی جانب سے کوئی بھی فیصلہ آتا تھا وہ صادر کر دیا جاتا تھا اس وقت بغیر چو چراں کے. تو یہ یونی ورلڈ کی طرف ایک دنیا چلی گئی تھی 1945 کی دہائی کے اندر جب یہ پورا ایک دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی. اس وقت اسرائیل آزاد نہیں ہوا تھا پراپر طریقے سے، اور چائنا بھی پراپر طریقے سے نکلا نہیں تھا اس چیزوں سے. تو جو ایک پورے کے پورے فیصلے سازی ہوتی تھی وہ امریکہ اور رشیا بڑا ایک ڈومینیٹ کرتا تھا پورے خطے کے اندر. تو یہاں پہ یورپین کو بھی وہ ساتھ میں لے لیتے تھے. تو ایک بڑی بڑی کالونیز تھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ایک سب کالونیز تھیں جو کہ اپنا بینیفٹ اٹھایا کرتے تھے ان بڑے ممالکوں کے ساتھ سپورٹ کر کے. پھر اس کے بعد تمام تر چیزیں جو ہے وہ ٹوٹیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کالونیز میں بدلیں. پھر ہم نے دیکھا کہ 1980 کی دہائی میں رشیا بھی بریک ڈاؤن ہو گیا. بہرحال ہسٹری میں تو نہیں جانا چاہتے ہیں، مگر بات یہاں پہ یہ ہے کہ اب جو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے اندر رشیا بھی انڈیپینڈنٹ اپنا ایک اسٹانس رکھتا ہے، چائنا بھی اپنے ایک اسٹانس رکھتا ہے. بالآخر چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا پرو فلسطینین دکھ رہا ہے اور امریکہ کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے چائنا کہ امریکہ جو ہے وہ اس دہشت گردی کو یا اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو چائنا بھی اپنا ایک پرو فلسطینین ابھی اس وقت ریمارکس رکھا ہوا ہے. مطلب بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ایک ورلڈ یونیپولر طرف جا رہی تھی اور جو اس کا مقاصد تھا کہ ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں اگر ہم بات کریں تو پھر یہ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے اوپر کافی کوششیں کی جا رہی تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بائیڈن صاحب کا اقتدار آتا ہے. جو بائیڈن صاحب کے اقتدار کے اندر یہی چیز کو اور آگے بڑھایا گیا، مگر اچانک سے جو صورتحال کریٹ ہوئی جہاں پہ مسلم امہ کو ایک کانفیڈنس میں لیا جا رہا تھا جوئش لابی کے ذریعے، وہ پورا کا پورا دھرم بھرم ہو گیا. ایک جانب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہیں جنہوں نے کافی حد تک کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اب وہ کوئی ایکشن لینے سے قاصر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہیں پر دیکھا جائے تو قطر جو ہے وہ تھوڑا بہت حماس کو بھی اس نے ایک روم دیا ہوا ہے اپنے پاس کہ جہاں سے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ریومرز بھی ہیں کہ قطر جو ہے وہ کافی حد تک الیکٹرسٹی سپلائی کرتا ہے حماس یا غازہ اسٹرپ کو. اب یہ ایسی صورتحال کریٹ ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں پہ جو دنیا کا ایک کانسیپٹ تھا ون ورلڈ آرڈر کا یا یونیپولر کا جو کانسیپٹ تھا وہ اب بائی پولر میں ڈیوائڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ بات یہی تھی کہ جوئش ایک اقتدار سنبھالنا چاہ رہے تھے اور اس کے تحت وہ پوری دنیا کو اپنے ایک وائس کے اوپر کنٹرول یا ایک آواز پہ کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. مگر یہ تمام تر صورتحال اس وقت ڈسپرس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ کا اپنا ایک اسٹانس تو تھوڑا بہت اسرائیل کے ساتھ ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ رشیا کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی پراپر کنکریٹ جو ہے وہ اس وقت کوئی بیانیہ نہیں آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ چائنا جو ہے وہ پرو فلسطینین بات کر رہا ہے. وہیں پر جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. بہرحال OIC کی میٹنگ کے اندر اسرائیلی جاہریت کا جو ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو اس وقت بہترین جو اس وقت کوشش کی جائے گی وہ مسلم امہ اس وقت کرے گی. یہ ایک پوری ایک سچویشن بتائیں کہ تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کی جو مسلم آبادی ہے
اور 85 لاکھ کی جویش آبادی اسرائیل کے اندر ہے. وہ 85 لاکھ کی جویش آبادی آج اس 1.5 ارب کی مسلم آبادی کے اوپر اتنی حاوی ہوئی ہے فار اینی ریزن. ابھی یہاں پہ بات نہیں کرتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، مگر جہاں پہ جارحیت کی بات آتی ہے وہاں پر مسلمان دہشت گرد ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے علاوہ اگر کوئی بھی یہ ایکٹ کرے تو پھر وہ اپنے دفاع کا رائٹ رکھتا ہے. یہ جو پالیسی ہے اس کے پیچھے کیا ہمیں ہر وقت ویسٹرن کنٹریز کو بلیم کرنا چاہیے، یا ہماری بھی کچھ اس وقت ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ کیسا کیوں ہوا؟ اگر ہم اب یہاں سے ہٹ کے تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں، یعنی پاکستان کی اگر ہم دہائی کی بات کریں تو 1980 اور 90 کی دہائی کی اگر تھوڑی سی بات کریں تو تقریباً پاکستان کی تمام تر مساجد کے اندر کشمیر کے ساتھ ساتھ فلسطین اور بوسنیا ہرزیگوینا اور ساتھ ہی ساتھ ان چیچینیا کے مسلمانوں کے لیے کافی دعائیں ہوتی تھیں. یعنی آج سے لگ بھگ 35-40 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. بہت دعائیں ہوتی تھیں کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کے لیے دعائیں ہوتی تھیں جمعے کے جو اجتماع کے اندر، ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوتی تھیں. مگر پھر ایسا ہوا کہ سن 2000 کے بعد سے یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہوئیں، اور دعاؤں کے اندر ان چیزوں کا دعاؤں کے اندر جو نام لیا جاتا تھا وہ ختم ہوا، بالخصوص فلسطین کا. اب اتنا بڑا پیریڈ ہم نے یہ چیز آبزرو کرنی تھی کہ ہمارے ایک اتنے بڑے اجتماع کے اندر ہم فلسطین کے لیے دعا کرتے تھے، کشمیر کے لیے دعا کرتے تھے. اس وقت ہماری جو ہے اسٹریٹجیکل پوزیشن، ہماری ٹیکنالوجیکل پوزیشن، ہماری ڈیفینسو، ہماری ملٹری پوزیشن کیا تھی، اور آج ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم صرف زبان کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا ہم صرف دعا کی حد تک کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ یا ہم نے اپنے کردار کے تحت اس مسئلے کو ریزالو کرنے میں اپنا رول پلے کیا بھی، چاہے وہ تھوڑا سی کیا ہو، مگر کیا ہم نے اس رول پلے کیا بھی جو آج فلسطین کے مسلمان ہوں چاہے کشمیر کے مسلمان ہوں وہ ایک بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے، مگر ہم نے کیا رول پلے کیا؟ یہ تمام مسلم امہ کو سوچنا چاہیے. تنقید تو بہت ہوتی ہے کہ یار اس وقت مسلمان کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اس وقت اسرائیل جارحیت کر رہا ہے. دیکھیں جارحیت جب بھی ہو رہی ہے ہم اس کو پوری طور سے کنڈیم کرتے ہیں، مگر ہم نے اس 30-35 سال کے اندر کیا کیا اپنے مسلمان ہونے کے ناطے؟ ہم نے کیا صرف علاقائی بیسس کے اوپر باتیں کی؟ ہم نے کیا ریجنل بیسس سے ہٹ کے تھوڑے بہت نکلے تو پھر کیا ہم نے فرقہ وارائیت پہ باتیں کی؟ ہم نے کس لیول پہ بات کی؟ آج بھی اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ فلسطین کے حالات کیا ہیں تو ہم واٹس ایپ گروپ کے اوپر تو بہت جہادی بنے میں، سوشل میڈیا کے اوپر جہادی بنے میں بالخصوص، مگر ہم سب جو ہیں وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے آگے بڑھ کے. امید کرتے ہیں کہ اس وقت راحیل شریف صاحب جو 25 اسلامی ممالک کی فوج کے سربراہوں میں سے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجک پلان ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ خون ریزی کے تحت ان چیزوں کو ختم کیا جائے. اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی جاتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر کس طریقے سے بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور اس فتح کا جو ہے وہ صحرا بغیر خون کے انہوں نے فتح کیا تھا. یہ بات یاد رہے کہ مسلم ہسٹری اتنی پرامن ہے کہ جہاں اگر ضرورت نہیں ہوتی تو وہاں پہ کوئی جنگی محاذ نہیں کھولا جاتا تھا مسلمانوں حکمرانوں کے پاس سے. یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو نہ صرف اپنے قبضے میں کیا تھا اور بلکہ ان کو جو ہے ان سے ایک ٹیکس کی مد کے اندر پیسے بھی لیے تھے ان کو چھوڑنے کے. تو یہ مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو یقیناً ہماری جو مسلح فوج ہے وہ ان اسٹریٹجیز کو ہی لے کے چلتی ہے. تو ہم بالکل اس چیز کے جو ہے اگر مسلمان ہم کبھی بھی اس چیز کا حامی نہیں رہا ہے کہ وہ اٹیک کریں، ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن پہ ہی رہتا ہے. مگر ڈیفینسو پوزیشن کے اندر ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم اپنے تعلیمی معیار کو ہم اپنا نہیں اسٹیبل کریں گے، ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ نہیں جائیں گے، ہم اپنے ہاں ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ڈیولپمنٹ دنیا کی اس وقت ضرورت ہے اس سے بات نہیں کریں گے. یہاں باتیں تو ساری ہو رہی ہیں کہ اب یہاں پہ کس طریقے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ کیا کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیے تھے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے نتیجے میں، کیوں وہ اس وقت اسٹانس نہیں لے پا رہے. پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا بھی ایک اپنے اسٹانس ہے جو کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو پھر یقیناً اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یقیناً پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب ایک ایسی سچویشن ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1.5 ارب سے اوپر مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر ہیں، اور 85 لاکھ کی آبادی جو جویش کی ہے وہ ہم پہ کیوں برتری لے کے جا رہی ہے. یقیناً جو ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سوچنا ہوگا، اور نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہم نے جیسے بات یہاں پہ یہ بھی کر دی کہ کس طریقے سے آپ 30 سال کے اندر ہم کہاں مسلم امہ کھڑی ہوئی تھی، آج کہاں مسلم امہ ہے، سوائے اپنے آپ سے جنگ کرنے کے ہم نے کیا کیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا اس کو تنزیہ مزاج کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر دیکھیں گے تو ایک کوٹ میں نے پڑھی تھی یا اس کے اوپر میں نے دیکھا تھا، اس پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک
سے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کب جنگ کریں گے. تو بات یہ آئی ایک مزاحیہ ایک کالم تھا جس کے بارے میں ہم خود تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ اس سے پوچھا گیا مسلم ممالک سے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کب جنگ کریں گے, تو وہاں سے ایک جواب آیا کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ ایک طنزیہ پہلو ہے, خدا کے واسطے اس کو ہی مذاق نہ بنا لیجئے گا کہ اس کی اوپری تنقید شروع کر دیں, مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم صرف اور صرف کیا کرتے رہے ہیں اس دوران. کیا ہم نے کبھی کسی سپر پاور کے ساتھ ایک اسٹریٹجیکلی بات کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی بینیفٹ سے ہٹ کے بات کی ہے؟ کیا ریجنل پیس کے اوپر بات کی ہے کبھی ہم نے؟ ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے, سارے مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے اندر اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو میجر رول جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے لیے 5G ٹیکنالوجی کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے. متحدہ عرب امارات اپنی زمین اس کو دے رہا ہے استعمال کرنے کے لیے. تو اسٹریٹجیکلی اگر دیکھیں تو ڈومیننسی تو چائنا کی ہے کہ وہ تمام تر سسٹم کے اوپر قابو پا لے گا. پھر دوسری جانب بات کریں کچھ اس کے اندر اگر دیکھیں تو ترکی تھوڑا بہت اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے, مگر یہ جو اس وقت سعودی عرب ہے, سعودی عرب میں بھی کافی حد تک کہ جو جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے یہاں پہ, پھر اس کے بعد قطر نے بھی کافی حد تک ریٹیلیشن کی تھی اس حوالے سے کہ امریکی صدر کا جو ہے وہ سعودی عرب میں آنا اچھا نہیں مانا جا رہا تھا. تو ہم نے آج تک کہ کوئی ایسا ملک ہے جس کے سامنے بات کی تھی. ہاں اس کے اندر ہم ایک نام ضرور لیں گے پاکستانی لیڈر کا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب اپنے دور اقتدار میں تھے تو کافی ایسے کام کیے تھے کہ جو کہ لگ رہا تھا کہ پاکستان ڈومینیٹنگ پوزیشن کے اوپر ہے, مگر واللہ عالم پھر پتہ نہیں کیا سچویشن ایک دم سے تبدیل ہوئی کہ وہ ضیاء الحق صاحب اقتدار میں آئے اور پھر بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ ایک پوری ڈیولپمنٹ ہے, یہ اسی وقت کی سارے صورتحال ہے. امید کرتے ہیں کہ ہم کسی پہ نہ تنقید کر رہے ہیں مسلمان ممالک پہ, نہ اپنی فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, بلکہ اس مظالم کی پوری طور سے مذمت کر رہے ہیں کہ جو اس وقت فلسطین پہ ہو رہے ہیں. چاہے وہ اس میں یہ کہا جائے, اسرائیلی میڈیا تو یہی کہے گا یقیناً کہ فلسطینی جو ہے وہ کر رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, اور ہمارے مسلمانوں کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ اسرائیلی جو ہے وہ دھاوا بول رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہو رہا ہے اس وقت بیت المقدس ہمارا قبلہ بھی رہ چکا ہے, اور اس وقت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد جو سب سے اہم ترین جگہ ہے وہ یہ بیت المقدس ہے, مسجد اقصی ہے. اور ہمارے لیے نہیں بلکہ باقی دوسرے مذاہب کے لیے جو سیمیٹک ریلیشنز ہیں, خاص طور سے سیمیٹک ریلیشنز کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ جو اسی اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں, یعنی یہودی, کرسچن اور مسلمان, یہ تینوں سیمیٹک ریلیشن کے اندر آتے ہیں. ان تینوں کے لیے یہ جو بیت المقدس ہے, یروشلم ہے, یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہم جو صرف مسلمانوں کی ہی بات نہیں کر رہے بلکہ یہودیوں کے لیے بھی ان کا مسیحا, جو بھی ان کا مسیحا ہے وہ وہاں سے آنا ہے, وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں. ہمارے لیے جو یہ 7 گیٹ ہیں بیت المقدس یہ یروشلم کی, جس میں سے ایک گیٹ بند ہے, وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ جوش کے اندر بھی اس چیز کی بہت اہمیت ہے کہ جہاں پہ ماؤنٹ اولیو ہے, جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ان کو جو ہے وہ لے کے چلے گئے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے اس پہ رفٹ نہیں ہونی چاہیے, اس پہ خون نہیں بہنا چاہیے. یہ بہت ہی مقدس مقام ہے, اور اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ریٹیلیشن سختی سے ہونی چاہیے. اور جو بھی اس وقت مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کو ختم کرنے کے لیے مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کریں, چاہے کمیونیکیشن سے کریں, چاہے کسی بھی اینگل سے کریں, مگر آگے بڑھ کے اپنا اسٹانس ریکارڈ کروائیں اور جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کرنے میں اپنا ایک رول پلے کریں. کس طریقے سے بھی وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اب یہ ان کے اسٹریٹجیکلی اور ڈپلومیٹک رابطے بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا اسٹریٹجی اور کیا ڈپلومیٹک جو ہے ویز موجود ہیں. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان تمام تر صورتحال کے اندر جو ہے وہ سچویشن بہتر ہوگی. اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آگے والے نیوز کے اندر بھی کور کرتے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ نہیں ہونا چاہیے. فلسطین کے اندر ایک بہت مقدس مقام ہے, جو بھی کر رہا ہے, جیسے بھی کر رہا ہے, جوش کی جانب سے ہو رہا ہے, تو یہ تمام تر چیزوں کو ہم پوری طور سے کنڈیمڈ کرتے ہیں. اس کو پوری طور سے اس کو جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر
اگر اپنے سٹانس بھی لے کے آگے بڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں آگے ختم ہونا شروع ہوں گی. ورنہ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ابھی ہماری طرف سے اس جنگ کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک کہ تمام تر جو ہے وہ چیزوں کو ہم کنٹرول میں نہیں لے لیں گے. تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. بہرحال یہ تو تھی کچھ مشرق وسطیٰ کی بات جس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک بریف اوور ویو دیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بریک سے واپسی آنے کے بعد ہم آپ سے تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.